اور دنیا والوں، میں نے جو نبی تمہیں عطا فرمایا ہے، اس نبی کا کوئی اور نبی سارے جمع ہو جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس کلام الہی کا بھی اور کلام مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آواز آنے لگی دنیا والوں، یہ جو قرآن ہے یہ ڈائریکٹ کتاب ہے، شان اور مقام والی ہے۔ قرآن مقدس کا پہلا صفحہ کھولے، ورد پلٹے، آواز آنے لگتی ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اور دنیا والوں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے کسی پارے کے اندر شک کوئی نہیں، پارے کے پاؤں کے اندر شک کوئی نہیں، پاؤں کے رکوع کے اندر شک کوئی نہیں، رکوع کی آیت کے اندر شک کوئی نہیں، آیت کے لفظ کے اندر شک کوئی نہیں، لفظ و حرف کے اندر شک کوئی نہیں، زبر زیر پیش کے اندر شک کوئی نہیں۔ اور میرے سونے محمد کریم کی امت لوگوں، اے جو قرآن، اے جو کلام اتنی اعلیٰ مقام والی قیامت کی صورت آ سکتی ہے، ان کے اندر کوئی رد و بدل سے تبدیلی کہیں طاقت نہیں کہ کر سکے۔ آواز آنے لگی دنیا والوں، اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دنیا والوں، اے قرآن تیرے کلام، اس کی حفاظت میں آپ کی دی ہے، کہیں کوئی طاقت نہیں، کوئی دی اندر عقیدے پچھلے یا تبدیلی کرنی میں۔ او بندہ والوں، او دنیا والوں، اس سے دعا دیو کہ میرا سہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود قرآن بڑا کے گھنٹی اندے۔ اے قرآن پہلا سپارہ، پہلی آیت کی اندر رکھتا قرآن آتے شاکو کوئی نہیں، تیجے پتریجے رکھو دی اندر آواز آنے لگی، اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے قرآن، بے وقار کیا تھا کہ اہتے بقرآن غیر ھذا او بدل، وہ آخر لگے کہ قرآن تبدیل کر گیا یا کتیا قرآن دے تو استغفر توجہ کرے بھائی، کہنے لگے ایک قرآن اور قرآن لیا یا اس کو تبدیل کر دیا۔ آواز آنے لگی تم جو کہتے ہو اپنی طرف سے بنا کے آتا ہے، نعوذ باللہ، تمہیں چیلنج ہے، میں تمہیں ایک سپارے کا نہیں کہہ رہا، بڑی صورت کا نہیں کہہ رہا،
آپ کا ذوق نہیں ہے کسے اس جیسا سوہنا نہیں چلیا جی میں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا مہمور دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا آپ یہ بولو ایک یہ صورت ہے ایک یہ صورت ہے یہ صورت اتنی اعلیٰ ہے اللہ اکبر ایک طرف حسن یوسفی ہے ایک طرف حسن محمدی ہے جب سیدنا یوسف کے حسن کی باری آئی اتنا سونا کہ قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے حسن یوسفی کو دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے فروٹ ہاتھوں میں ہے چھریاں ہاتھ میں ہے رب کے قرآن نے بتایا میری بات نہیں اور آواز کی نہیں آواز آنے لگی قطعن ایدیہم قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم دنیا والوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بجائے فروٹ کاٹنے کے وہ عورتیں انگلیاں کاٹ بیٹھی کہنے لگی ما ھذا بشرا اتنا سونا انسان تو نہیں ہو سکتا ان ھذا الا ملک کریم یہ تو بڑا سینئر نوری لگتا ہے فرشتہ لگتا ہے اللہ اکبر جب یہ جگہ آئی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگی فجر میں آ کے کہنے لگی لفانی زلیخہ لو رأینا جبینہ لفانی زلیخہ لو رأینا جبینہ لحسرنا بقطع القلوب علی الیدین زلیخہ کو ملامت کرنے والیا اس نے یوسفی دیکھ کر انگلیاں کٹ بیٹھی جنہوں نے میرے محمد کا حسن دیکھا اگر وہ میرے نبی کا دیدار کر لیتی میرے نبی کا حسن دیکھتی اور دنیا والوں وہ انگلیاں کاٹتے ہیں جنہوں نے میرے محمد کا حسن اور چہرہ دیکھا انہوں نے انگلیاں کوئی نہیں انہوں نے میرے محمد کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہے وہ حسن یوسفی ہے یہ حسن محمدی ہے سبحان اللہ اتنا سونا ایک دن چوتھی کا چاند چمکنے دمکنے لگا مسجد نبی میں میرے نبی بیٹھے تھے صحابی آئے نظر ڈالی میرے محمد کے مکھڑے تھے نظر ڈالی وہاں چاند پر دیکھتے رہے آواز آنے لگی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے
کتنی خوش قسمت ہے، یہی دو نعمتیں اللہ نے اسی امت کو عطا اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، یہ حسن والا مقام والا نبی بھی تمہیں دیا اور یہ شان والا قرآن بھی میں نے تمہیں دیا۔ ہاں آپ کہیں گے مولوی صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیے گا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی امت کے لوگوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور دنیا والوں، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے۔ علماء جانتے ہیں جہاں لام اور قد قسم معذوف ہوتی ہے، کیا معنی کیا مطلب؟ آواز آنے لگی، توجہ کرنا ذرا، بڑا بہترین نکتہ ذہن میں آنے لگا ہے۔ اور سنیے گا، کبھی نہیں سنا ہوگا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے، پیغمبر پہلے بھی آئے، لیکن کسی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا آدم نبی کی امت میرا احسان سمجھو، موسیٰ نبی کی امت میرا احسان سمجھو، اور قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کی برکتداری کرو، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ۔ موسیٰ کریم کی امت کو اللہ نے نہیں کہا میرا احسان سمجھو، عیسیٰ نبی کی امت کو نہیں کہا نہیں 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 نہیں، تیرے آئی باری ابو بکر صدیق دی، آئی باری عمر فاروق دی، اور دنیا والوں میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ایمان لانے والوں کی باری آئی تو رب کا قرآن بھی بول اٹھا، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور ایمان والوں، اور کلمہ پڑھنے والوں، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والوں، من اللہ، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، کیڑا بولا کہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ سونا نبی میں نے تمہیں عطا کیا۔ کسی امت کو نہیں کہا، کسی امت کو نہیں کہا، اس امت کو کہا، کلمہ والوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا میرا احسان سمجھو، ایسا نبی میں نہیں۔ آج پھر بھی ہم توجہ سمیٹنے لگا ہوں بات کو، انتخاب ایک آسمان سے، میرا موضوع یاد رکھنا، اقتدار نے دو باتیں کی، میں نے دوبارہ سمیٹ دیتا ہوں۔ ہر دور میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا، ایک آسمان سے، ایک زمین سے، کبھی تورات کو اور یہاں سے موسیٰ کلیم کو، انجیل کو، جناب عیسیٰ نبی کو، چلتا رہا سلسلہ۔ پھر یہ ایسا نرالا انتخاب ہوا، وہاں سے قرآن کا انتخاب ہوا، یہاں سے محمد جوان کا۔ سبحان اللہ، کہنا سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر، کیا کی؟ بولے قدر، وہ تو ان کے تپیڑے ہو گئے پھاٹ۔ کہ جنہوں نے اس نعمتوں کی قدر نہ کی بلکہ ان سے الٹا آگے سے باتیں کرنے لگے، کبھی کہیں یہ قرآن سانوی کجدہ ہو گیا، اور صاحب قرآن کے بارے میں کبھی کہیں نعوذ باللہ آپ مجنون ہو، کبھی کہیں آپ ساحر ہو، کبھی کیا مختلف باتیں کریں۔ انہوں نے نعمتوں کی بے قدری کی، آواز آنے لگی، جنہوں نے بے قدری کی جہنم میں جلنے لگے، اور جنہوں نے صاحب قرآن اور قرآن کی نعمتوں کی قدر کی چلتے زمین پہ ہے، قلبوں کی اور جنت کے اعلیٰ مقام نے اپنے نبی کو کام سے سمجھا۔ اور سے آواز آنے لگی دنیا والوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مجھے تمہاری صورتوں کی، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ دل میں ایمان ہے
ایمان لے آئے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے لگے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اللہ والے نے کہا دنیا والوں جب سارے دا محبوب مدنی بٹھا، ساری دھرتی پہ رحمت بڑے گا گیا، بڑے آندے گئے میرے پہدے گئے، سینے لا کے محمد لگے گا۔ شان سارا کی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آپ کی، ایک ود کے نہ آیا نہ آیا کبھی، تیر قرآن رب دا کسے دا گیا۔ انہوں نے قدر کی مقام یہ پایا کہ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیدل حیادا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نوں پٹے مارا۔ جڑے آندے گئے میرے بہدے گئے، سین لا کے محمد لگیندا گیا۔ کوئی فارس، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اکثر پڑھتا ہوں اور محبت میں پڑھتا ہوں، جنہوں نے قدر کی نعمتوں کی، فارس سے، روم سے، حبشے سے آتے گئے، قریب ہوتے گئے، دیکھتے گئے، اتنی قدر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے بات کر کسی بھی بات، کسی ایک صحابی کو میرے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا آقا نے مجھے حکم فرمایا۔ نوجوانوں میری طرف دیکھیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، ادھر سے حکم ہوا اسی حال میں بیٹھ گئے، پچھلا پاؤں آگے نہیں لائے، اسی حال میں بیٹھے رہے۔ لمبا خطبے کے بعد میرے نبی کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا قم یا عبداللہ، کھڑا ہو جاؤ، ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرے نبی نے جواب میں جواب دیتا، سونا خود ہی کا ارشاد فرمایا، آپ ہی نے تو حکم فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے آپ کو نہیں، میں نے اس کو کہا تھا، تو اس حال میں کیوں ایسے بیٹھا؟ سنیے گا ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا سونا جس میں غصہ آکھے، جس میں میں پچھلا پاؤں اٹھانے لگا، دل میں خیال آیا حکم آ جاتا ہے، اگر پاؤں اٹھاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اس لیے اگلا پاؤں آگے، پچھلا پاؤں پیچھے، اسی حال میں۔ یہ تھے قدر کرنے والے لوگ، ادھر سے حکم ہوا، ادھر سے عمل ہوا۔ ہم میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں دیکھیں کتنے حکم پہ عمل کرا ہے، کتنی حضور کی سنتوں کو اللہ آقا کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بس پتہ نہیں کہاں زندگی گزار رہے ہیں، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ دوستو اللہ نے اس امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آؤ خدا کا واسطہ ہے میں بھی اور آپ بھی ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اس نے قدر کی، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے گا۔ ہم سے تو ایک سنت بھی زندہ ہوتی، انہیں مارا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے، تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں، گھسیٹا گیا ہے۔ ہاں کہتے ہیں چھڑ دو حضور کا دامن۔ میرے نبی کے صحابہ فرمانے لگے یہ تو ایک جان ہے، ہزار جانیں کیوں نہ ہو، سونے محمد کے نام پر قربان کر دو۔ آپ کہتے ہو چھوڑ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایمان ایسے تو نہیں ملتا۔ ہمیں کیا قدر ہے ایمان کی، ہمیں کیا قدر ہے قرآن کی؟ ہم نے تو قرآن کو جالے میں رکھا ہے، مہینے دو دو چار چار رمضان بھی آ جائے تو پھر بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ صحابہ سے پوچھو صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات کو بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ نوجوانوں مجھے اور آپ کو بس موبائل چاہیے، رات کو سونے سے پہلے فلم ہو، سونے سے پہلے ڈرامہ ہو، سونے سے پہلے گانا ہو، سونے سے پہلے یہ چیزیں ہوں۔ ہاں ہماری زندگی ڈراموں فلموں گانوں بجانوں میں گزر رہی ہے۔
میرے محمد کے صحابہ کی زندگی قرآن اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا تھا ماں کی گود میں، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مارے کی کھائی، جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ملک سے بے ملک ہو گئے۔ مدینہ کی گلیاں ہے، حضرت مصعب بن عمیر میرے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، میرے نبی کی نظر پڑی، کوٹ صحابہ کے روشن قبیلوں نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا مصعب جی روزانہ نیا سوٹ پہنتا تھا، آج تیرے جسم پر جو سوٹ ہے پھٹا پرانا ہے، اور جو چادر پہنی ہوئی ہے اس پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہے، اس حال جب میرا رب راضی ہے۔ مصعب بن عمیر کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور میں سہرا تیری خاطر ہر چیز قربان، انہوں نے ہر چیز قربان کی، اور ہم سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے وہ ہو جائے، اور نبی کے صحابہ نے جو کچھ تھا انہوں نے لٹانوں میں لگا دیا، سب اٹھایا تو نبی کے قدموں میں لائے، قربان کر دیا، اور ہم ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ دوستو آؤ، اللہ نے اس امت کو نعمتوں سے نوازا ہے، دو نعمتوں کا مختصر سا ذکر کیا، نبی کی تعریف کی۔